بالے ایدے تھے ایدے ہو کچھ میرے اگے بانا ہے تسی میں انجی کر دیا رہنا تسی ایتھے آ جاؤ مرید تے سامنے آؤ دوجے چلو سیٹاں تے بیٹھے اینا فرق پائے ایتھے میں منہ دروئی مین وسے تو بڑا سواد ہوتا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ ادھے تھلے چلے گئے ہو آپ ایتھے اتے آ جاؤ آپ عالم دین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ محفل میلاد مصطفیٰ ڈیرہ ملک ریاض نسوانا مندرانہ شریف زیر سرپرستی حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی صاحب میاں محمد اقبال سہروردی صاحب مخدوم اور جناب محمد ارشد سیالوی صاحب ارشد کی دے گی وہ تھے دمائیں جو رجے آراندہ ہے حضرت علامہ سرفراز احمد سہروردی صاحب حافظ جنید چشتی محمد جنید چشتی صاحب غلام شبیر صاحب اور حافظ غلام شبیر کلیمی صاحب ندیم قادری صاحب اور علی تراب صاحب بانی محفل ملک غلام سرور نسوانا اور ملک انصر نسوانا اللہ تعالیٰ انہاں بیلیاں برکت عطا فرمائے ساتھیوں اور عزیزوں بابا جی ریاض صاحب اور انہاں دے بچے ہر سال اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اور ذکر خیر واسطے ایک نشست اس جگہ تے کر دے اور اس علمی اور روحانی نشست وچ تلاوت ذکر نعت اور اللہ دے دین دی تبلیغ ہوتی ہے تبلیغ دین دے اے محافل اسباب وچ داخل ہے اے سبب محفل اللہ دے دین دی تبلیغ میں کئی باری دستا کہ کچھ بندے تبلیغ کردے نے وہ اپنا بسترا روٹی پانی نال لے کے پنڈاں وچ جاندے نے اور بندیاں نے بھی خود اکٹھیاں کردے نے مسجد وچ تبلیغی جماعت والے بھائی وہ تبلیغ کردے نے سن اللہ پاک نے بڑی موج بنائی ہے
اہل سنت کہ سن لوگ خود بلائیں واؤ تبلیغ کرو، اور ساڈے واسطے لوگ کھانا بھی خود تیار کرتے، ساری محفل واسطے، اور آپ لوگ کٹھے ساڈے آدھے ہوئے بیٹھے ہوندے نے تے سن آندے لو جی ہن تسی ایتھے تبلیغ کر دو۔ یہ سن ایتھے بھی موجاں ہے تے ہے اگاں بھی موجاں، یہ سرکار دیاں کرم نوازیاں، ساڑیاں موجاں حضور دی وجہ تو لگیاں۔ میں کئی باری عرض کرتا رہنا کہ جویں دے ساڈے حضور دی امت دے کام نے نا، کرتوت نہیں آندا، کم آنا، جویں دے ساڈے کام نے ہنوں ساڈیاں شکلاں بگڑ جانیاں۔ لیکن اللہ فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ انہاں نوں کیویں عذاب دے ماں، انہاں وچ تو وسنا ہے، وانت فیہم، کہ آپ ان میں ہیں۔ حضور کا ہمارے درمیان ہونا ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے امن کی سند ہے کہ حضور ہم میں ہیں، حضور ہمارے اندر ہیں، حضور کا ہونا ہمارے لیے نجات کا سبب ٹھہرا ہے۔ اسی بہت سارے اور بھی احسانات نے حضور دے، لیکن حضور دے وڈیاں احساناں وچوں ایک احسان ہے با حضور سانو رب دی پہچان کرائی۔ سن کوئی اللہ دی پہچان آئی، کیویں ہوندی سن پہچان؟ ماں بہن دا ادب احترام ساڈے کول کیویں آوندا جے حضور سن نہ دس دے با تہاڈی ماں یا تہاڈی بہن یا تہاڈی دھی یا تہاڈی بیوی۔ بہت سارے احسان نے حضور دے۔ ساڈے نبی نے ساڈے واسطے دن رات تکالیف برداشت کی تھیں، مگر ساڈی ماں بھی ساڈے واسطے رو رو کے انج دعاواں نہیں کیتیاں جویں ساڈے نبی رو رو کے ساڈے واسطے دعاواں کرتے رہے۔ ساڈے والد بھی ایڈے درد نال ساڈے واسطے دعا نہیں منگی جتنے درد نال ساڈے نبی ساڈے واسطے دعا منگی۔ میں آخر تے ایک سوال کرنا ہے تواڈے تے گل کر کے، پہلا ذرا گل مکمل۔ اگر عذاب دی آیت نازل ہوئی ہے مریداں دا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ساڈیاں مجھیں تو پٹھے پاؤندے کوئی نہیں، تھوڑا جٹ تقریر وچ بابے نے سائی تے ساڈے نے پے یہ من گئے بجا کے ڈٹھا ہے نا اس چڑھ کئی بندے چڑھ جاندہ ہے، بابے نے سیار رنگ وچ بجا کے ویکھیا نہیں سا چڑھدا، بابا سا دا پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نوں ہور برکتاں دے۔ بابا جی دا اعلان ہے میں کر رہا کہ بابا جی میری زندگی دے انہاں زمینداراں میں شامل نے جڑے زمیندار اپنے فصل دی زکوٰۃ عشر دی صورت وچ کڈ دے۔ تہاڈا مندرانہ ڈھیر سارا پنڈ نہیں،
سویرے بندے گن لیا کتنے بندے جڑے فصل دی اشر دین پوٹیاں تے گنی جانے لبنا ہی کوئی نہیں بندے آندے نے اگے حکومت مار چھڑیا اور مولوی آندے وچوں 20واں حصہ باہر کڈو مارو اچھا ویسے حکومت دی مار جل جاندے تے اللہ دے راہ تے نہیں دیندے 5000 دے ہلے آئے نا 5000 مان ہوندا ہے کنک تے پوٹیاں تے حساب لائی ودیا ہے بھائی اتنا ساڈا بننے نے اتنے بننے نے تے اسی آ کام کرنے نے وہ حکومت دا بھلا ہوئے انہاں ادواد وچوں کڈ لیا وہ سہ کسے گولیاں کھا دیاں بعد دی ریٹ کیوں گٹی ہے سہ کہنے بس وہ 20واں حصہ اللہ حال نہیں ساندے یہ دے ادواد بھی سائیں لے لینے چپ کر رہاں دینا دن مڑ کوئی انجی ہو سی لکھیا ہے اپنی فصل دا اشر دیتا کرو ان کو مرتا ہوندا تو اندر گل بھی کری دی اگو بادشاہ بنا چھڈی نے بی بی بادشاہ بنی ایک گل یاد رکھو عورت دی عزت کرنی چاہیے ہر روپ ہے عورت دا احترام کرنا چاہیے عورت نو کدی نہ مارو عورت دیاں غلطیاں معاف کرو سوائے غلطی تھی بد کردار ہوئے تو پھر ان معافی نہیں ان اپنے تو الگ کر اپنے تو الگ کر دے جیڑی عورت کریکٹر دی صحیح نہ ہوئے ان دے اولاد پیدا نہیں کرنی چاہیے ان دے وچوں جمے بھی نہیں چنگے ہوں عورت کالی ہوئے پھینی ہوئے نکے قدی ہوئے لمبے قدی ہوئے جویں دی بھی ہوئے کردار دی اچھی ہوئے تو ان دے اولاد اچھی ہوندی جس عورت دا کردار اچھا نہ ہوئے لکھ لو گل درویشاں ان دے وچوں اولاد اچھی نہیں ہوندی روٹی نہ پکائے کدی نمک باڑا پا چھڑے کدی مرچ باڑا پا چھڑے وہ عورت رکھنی چاہیے وہ عورت رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں نے کوئی چاہ نیس صحیح بنائی کھانا نیس صحیح بنایا زبان دی کوڑی ہے سب غلطیاں دی معافی دیو درگزر کر مگر اس غلطی دی معافی عورت میں نہیں ہونی چاہیے یہ غلطی نہیں یہ شرک گل سمجھ نہیں لگی نہ محبت شرک کرنا چاہیے نہ عبادت شرک کرنا چاہیے وہ خدا ہے خامد مجازی خدا ہے نہ ان وارا کھاندہ ہے میرے تو علاوہ کسی اور نو مننے تے نہ خامد غیرت آڑا ہوئے تو ان وارا کھاندہ ہے میرے تو علاوہ کسی اور نو مننے سمجھ آئیے بچوں کے نہیں ہے اس غلطی دی میرے نزدیک اور قرآن دے نزدیک اور دین دے نزدیک معافی کو تو موجودہ حالات ایسی کوئی عورت ہوئے ان ترائے حرف بول کے چھٹی کرا دی وہ عورت نہیں رکھنی چاہیے لکھاں دے گاٹے بھی پہ جان ان دے وچوں اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے ان دے وچوں میاں محمد بخشتا کیا ہے وال تمہیں دی کوڑی دی تے فرق ہندہ وچ میاں جڑے کام ماما کر دیاں وہ کر دیاں بابیاں دیاں گلاں تولیاں ہی نے بھائی انہاں تول کے گلاں کیتی ہیں چنگیاں ماما دی وچوں چنگی اولاد پیدا ہوندی معاف کر دیا کرو خواتین انہاں دیاں غلطیاں چھڑ دی تو درویشو فقیرو میں عرض کر رہا سا کہ رسول اللہ دے جو ساڑھے اتے احسانات نے جو بھلائیاں نے وہ گن کے تے اینڈ تے میں گال کرنی ہے گوں بچ بابا ریاض آگا حضور سرکار دی وجہ تو ساڑھے تے عذاب نہیں ہوگا حضور دی وجہ تو ساڑھیاں شکلہ نہیں بگڑ دی
حضور دی وجہ تو ساڈیاں شکلاں نہیں بگڑدیاں، سرکار دی وجہ تو اے ساڈے اتے سائیاں دی کرم نوازی نہیں، ساڈی شکل نہیں بگڑدی، وہ کریمی ہے سائیاں دی کرم نوازی ہے، ساڈے اتے پتھر نہیں برستے، ساڈے اتے اگ دا، ہوا دا، پانی دا عذاب نہیں آندا۔ حضور سرکار جدو اسی مر کے قبر جانا ہے تو سارے پیچھا چھڑ کے آ جانا ہے تو حضور قبر آ جانا ہے۔ سواد وکھرا نہ ہے، جدو سارے پیچھا ہٹنا ہے ادو سرکار قبر آ جانا ہے۔ پھر جدو اسی قبر وچوں اٹھنا ہے تو سرکار حشر وچ کھلوتے آنا ہے جھنڈا لے کے۔ پیر نصیر آندے نا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ حشر دے پیڑ وچ حضور جھنڈا پھاد کے کھلوتے ہونا ہے، تسی بھی بڑے بڑے جھنڈے لے لیو۔ یاد رکھنا جھنڈا صرف رسول اللہ دا ہے، اسلام میں ایک ہی جھنڈا ہے اور حضور دا جھنڈا ہے بس۔ قیامت والے دن بھی جھنڈا کسی نبی دا بھی جھنڈا نہیں ہونا۔ حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر۔ حضور فرماتے ہیں میں جھنڈا پھڑیا ہوئے گا اور 1.25 لاکھ نبی اپنی امتاں سمیت میرے جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے ہوں گے۔ جھنڈا لا سکتے ہو حضور دا لینا ہے، اور کوئی نہیں لینا۔ وہ جھنڈے دے ہیٹھ منتاں مننیاں، ان دے ہیٹھ دیوے بالنے تو ان سجدہ کرنا، اے طریقہ دین دا نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ اے توڑا کام شریعت تو ہٹے گا اگر آپ ایسا کرو گے، شریعت وچے کوئی سمجھ آگی کہ نہ آگی؟ اون دے ہیٹھ جھنڈے دے دیوے چبال دیو، گوڑ اتھو منتا من دیو، خدا دیا بندیاں ہو۔ اللہ دے دین تو نہ ہٹو، اللہ دے دین تے رو، آل رسول نال محبت کرو، لیکن اس تو آگاہ نہ جاؤ، آل رسول نال محبت رکھو۔ تو سرکار نے حشر دے میدان وچ بھی ساڈے تو پہنا کھلوتے ہونا ہے تے فرمانا ہے تھلے آ جاؤ جھنڈے دے۔ پھر جدو سن پیاس لگی تے حوض کوثر حضور پلان گے۔ پھر جدو ساڈے عملاں دا وزن ہوئے گا تے حضور میزان تے کھلوتے ہون دے۔ اور مڑ جدو اساں پل صراط تو لنگنا ہے، پل صراط تو لنگنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہونگے اور جبریل امین نے پر بچھائے ہونگے۔ اسی جبریل علیہ السلام دیاں پران تے نورانی پران تے پیر رکھ کے اگاں لنگا دے۔ تو ہن سوال ہے کہ جس نبی نے اتنے کرم کرنے نے ساڈے تھے، اساں اس نبی پاک سرکار دا واسطے کی کیتا ہے جی؟ اساں اس نبی دے دین واسطے کیے کیتا ہے؟ کتنا اسی دین تے خرچ کرنے، کتنا اسی دین واسطے محنت کرنے، کتنی دین واسطے کوشش کرنے، ساڈوں تے کماں تو ہی فرصت نہیں۔ دوجیاں پارٹیاں دے بندے 40 دیہڑے لا کے ہوں گے، جو بندی تبلیغ کر دیں دیوبندی تو 40 دیہڑے لے دیں، میں چلے 2 لا کے آیا، میں 3 چلے لا کے آیا، تو میں تواڈے تو پوچھنا، میں تواڈے کو 2 گھنٹے بھی نہیں نکل دے، وہ تے اپنا روٹی پانی بھی گھروں لے کے جان دیں، تواڈے آستے اساں ایتھے مڑ چاول دے گوشت والے پکائے، چاول بھی سادے نہیں گوشت والے پکائے۔ میں آخیا میں لنگر دیو تھوڑا جا میں کھانا ہے، تو میں نے دیتا ہی نہیں، میں ویکھیا بڑا مزیدار لنگر پکایا نے۔ تو اسی تے اتنی خدمت کرنے آتے، تسی 2 گھنٹے بھی نہ کڈو تو مڑ چاستے تواڈے والے بھی بنی نہیں۔
اینی سستی دا مظاہرہ ہے اہل سنت و جماعت نہ کرو، دین واسطے کوشش کرو۔ جنہ کوڑ مال ہے وہ اپنے مال ہی دین تے خرچ کریا کرو، اور علماء دین نو بلا کے دین دی تبلیغ کروایا کرو، اور بندہ وہ بلایا کرو جن تبلیغ کرنی آندی ہو، جڑا تبلیغ جاندا ہوئے تبلیغ کس دی ضرورت ہے؟ مریض دی نبض ویکھ کے دوائی دینی چاہیے نا، ہے کہ نا؟ مریض دی نبض ویکھنی چاہیے، ٹیسٹ ویکھنے چاہیے نے، ویکھ کے تو مڑ دوائی تجویز کرنی چاہیے، ان ایس دوائی دی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تے کچھ ہوندے نے ڈاکٹر اچھے ہوندے نے، وہ مریض نو ویکھ کے ٹیسٹ ویکھ کے جو علاج کردے نے انہاں نال بڑا فائدہ ہوتا، لیکن کچھ ہوندے نے فیملی فزیشن، جیڑا فیملی فزیشن ہوندا ہے انہاں فیملی ہسٹری دا پتہ ہوندا ہے، بہندے پیو نو بھی شوگر آئی، اندے دادے نو بھی شوگر ہے، اندا شوگر دا ٹیسٹ کراؤ اینو ہونا ہے۔ اسی ہیں تہاڈے علاقے دیاں فیملی فزیشن، مین ٹبراں دا بھی پتہ ہے، ٹبراں دیاں بیماریاں دا بھی پتہ ہے، وہ کدے کدے جاندے نے مینوں انہاں دا بھی، کیڑی مرض علاقے وچ پھیلدی ہے مینوں اوندا بھی پتہ ہے، تے اس مرض دا علاج کیویں ہوندا ہے مینوں دا بھی پتہ ہے۔ جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اے میں نہیں آندا میرے تو علاوہ کوئی مولوی تقریر کر ہی نہیں سکتا، نہیں، مولوی اور بھی سدے رہا کرو، مڑ وچ بندہ کمپیئر کرتا چنگا رہندا ہے، تبلیغ صحیح کیتی سی یا نہیں کیتی، یا جو اے کردا ہے دوجے بھی یہی کردے نے، وہ کیڑا وکھری کو کردا۔ تو اللہ دے دین واسطے آپ اپنے مال وچوں خرچ کرن دا ذہن بناؤ، کہ اللہ دے دین تے خرچ کرنا، اپنے مال وچوں ایک مال ہوئے جڑا اسی پیچھا چھڑ جانا، ایک مال ہوئے جڑا اسی اگاں گلنا۔ مال کتنیاں قسمہ دا ہو گیا؟ اللہ فرماندے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ ایسا ہی ہے آپ صاحب، اللہ نے قرآن نے گواہی دیتی ہے کہ بندیا جو تو اگاں گل سے میں سنبھال کے رکھ ساں، جدو آئیوں تیرے اگے درساں با مال تو اگاں گلے آیا اپنا لے لے۔ سر توجہ ہے کہ نا؟ قرآن کی کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تسی بھلائیاں کر کے نیکی کر کے خرچ کر کے دین دی خدمت کر کے اگاں بھیجو گے، وہ تہاڈا آوندیاں نو محفوظ ہو سی، تہاڈے اگے رکھ دیتا جائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسے بھلے کرن والے دی بھلائی نو ضائع نہیں کردا، اللہ وہ بھلائی تہاڈے کول آ جائے۔ سو ایک مال ہوئے جڑا تساں اگاں گلنا ہے، ایک مال ہے جڑا تساں اپنے پتراں واسطے چھڈنا ہے، پتراں واسطے ود جائے بچ جائے تو سبحان اللہ وہ لے لین انہاں دئیے، لیکن کچھ اپنے واسطے بھی بندے نگاں گلنا چاہیے، میں قبر جانا ہے، میں اشر جانا ہے، کچھ مینوں بھی نفع ہو جائے۔ وہ دا یہ طریقہ ہے کہ آپ محافل دا انعقاد کرو، علماء بلایا کرو، تبلیغ کرایا کرو اللہ دے دین واسطے، اور اللہ دے دین نو سمجھن دی کوشش فرمایا کرو۔ تشریف رکھو، تبلیغ سنو، اصل بات ہے میرے بچوں تبلیغ سننا، آپ تبلیغ سنو، میری تبلیغ سنو۔ میں انہاں سارے بندیاں دا شکر گزار ہاں جڑے اپنا کام چھڑ کے تبلیغ سنن آئے ہو۔ مولوی تقریر کردے نے، میں انہاں مولویاں تو قربان ہاں، میں تبلیغ کرنا، میں تبلیغی جماعت دا بندہ، ٹھیک ہے؟ جڑی بریلویاں دی تبلیغی جماعت ہے، میں او دا ایک کارکن ہاں، میں تبلیغ کرنا، اور میرا مقصد ہے تو ان تبلیغ کرنا۔ توجہ ہے جی؟ پاجی سن لینا، تو اپنے مال وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کرو اور تبلیغ کرواؤ۔ دین دے 4 اجزاء نے،
کتنے اجزائے دین 4 نے، جز سدے نے حصے دین دے 4 ٹکڑے نے. یہ سمجھ آئی؟ اچھا ویگے بچ کتنیاں کناڑا ہوں؟ ٹھیک. دین دے 4 جز. پہلا جز اور ساریاں تو ضروری اور اہم جز انہوں سدے نے اعتقادات. دوسرا جز عبادات، تیسرا جز معاملات، اور چوتھا جز اخلاقیات. جز نمبر اول اللہ نے مننا کی میں، اللہ دے رسول نو کی میں مننا ہے. سادہ جے لفظ چکھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخری انجیے والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد اے ایمان، اے اعتقادات. ایمان لے اندہ میں اللہ تے، او دیاں فرشتیاں تے، او دیاں کتاباں تے، او دیاں ساریاں رسولاں تے، اور قیامت دے دن تے، اور تقدیر تے، او دے خیر تے اور او دے شر تے، کہ وہ اللہ دی طرف اور بعث بعد الموت، موت تو بعد دوبارہ زندگی تے میرا ایمان ہے کہ میں دوبارہ اٹھنا ہے، میں مرنا ہے، موت تو بعد میں زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے پیش ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں جنت ملنی ہے یا دوزخ ملنی ہے. دا اعتقاد میرے ادا جو انحصار ہے وہ میرے ہاں عملہ تھا. حضور دی شفاعت حق کے، جنت دوزخ حق کے، فرشتیاں دا وجود حق کے، جنات دا وجود حق کے. توجہ ہے کہ نہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، فقیروں، درویشوں، فقیر دا مسئلہ سمجھو. اللہ دے آخری نبی رسول اللہ نے حضور تو بعد کسے تے وہی، حضور تو بعد کسے تے وہی نہیں آ سکتی. اے اعتقاد رکھنا کہ حضور تو بعد کسے کو وہی آئی، یہ غلط ہے. بابا جی آ جاؤ راں بہ جاؤ اتھے، پکھے ن چھڑو کرو. اگے پکھے تو منے میں تے تقریر سن دے پہ ہے، اس مڑ بھی کھڑے آنا ان نہیں چھٹی. حضرت توجہ کرو، فرشتیاں دی بے ادبی کرنا منع ہے. سارے نبیوں تے ایمان رکھنا جائز ہے اور ضروری ہے. سارے فرشتیاں تے، ساریاں کتاباں تے، سارے قرآن تے، قرآن دی ہر آیت دے ہر لفظ تے ہر حرف تے ایمان رکھنا، اور حضور دے سارے صحابہ دے اتے عدالت تے ایمان رکھنا. جیڑا بندہ رسول اللہ دے صحابہ دی بے ادبی کردہ ہے وہ اہل سنت تو خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں. سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ جیڑا بندہ حضور دے صحابہ کرام دی بے ادبی کرے وہ اہل سنت وچ نہیں، اور جیڑا بندہ حضور دی آل دی بے ادبی کرے وہ بھی اہل سنت وچ نہیں. اس مسئلہ یاد. اور قبران سجدے نہ کریا کرو. میں ویکھیا کچھ بندے جان دیں تو قبران تے ڈھے پہ نہ ڈھویا کرو. قبران سجدے کرنا، قبران تے ڈھانا، یہ کام چھوڑو. قبر تے جاؤ تے قبر تو پیچھا کھڑے رویا کرو. علامہ شریف، کل شریف، درود شریف پڑھ کے تے قبر والے دی روح نو ایصال ثواب کیتا کرو تو انہاں دے وسیلے نال اللہ تو جو منگنا ہوئے منگیا. اینی کوئسچن؟ کوئی سوال جڑا تو ان سمجھ نہ ہوندا ہوئے پوچھ لے. ٹھیک ہے؟
اہل قبور کول جانا، اولیاء اللہ کول جانا، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ دا ولی زندہ ہوئے تو تامی فیض دیندہ ہے، قبر وچ ہوئے تو تامی فیض دیندہ ہے۔ لیکن آپ نے کوئی حاجت منگنی ہوئے تو اللہ تو منگیا کرو، وہ نہیں دیندہ بس ہاں کسی اور تو منگنی۔ اللہ دے ولیاں کول جاؤ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ دا ولی تو اللہ دا ولی ہے، اللہ کے دعا کر اللہ میری حاجت پوری کر دے گا۔ لیکن انہاں بھی منگنا کیندے کولوں ہے؟ بنیادی تواڈے ڈنگ نے جڑے کڈن والے، یہ ڈنگ پے گئے ان بندیاں میں، یہ کڈنے دی ضرورت ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ میں صدقے جاواں اگے بابا ریاض پہ آندا کھاندے تھوڑا جاؤ، بابا ریاض صاحب سے فرماندے آیا کھاندے تھوڑا جاؤ۔ بھائی بندہ یہ نہیں کھا سکتا، باقی سارا ایویں ہرس و حوث ہے، باقی حوث ہے۔ میرا اتنا بینک اچ پہ آیا ہے، میرا اتنا بینک اچ پہ آیا ہے، وہ بینک اچ پہ آیا تیرا نہیں، جڑا تیرے منہ اچ پہ آیا وہ تیرا ہے۔ گل دی سمجھ رلی ہے کہ نہیں رلی؟ بینک اچ پہ آیا تیرا نہیں، وہ ایویں تیرے دماغ دی کھیڑ ہے۔ وہ اتنے کاغذ میرے پہ نے، تیرا وہ ہے جڑا تو پا لیا، تیرا وہ ہے جڑا تو کھا لیا ہے، تیرا وہ ہے جڑا تو ہڈا لیا ہے، تیرا باقی کوئی نہیں۔ انجی ہمیں دماغ بندے دا خراب ہویا رہندا ہے۔ میں اتنے بینک میں دھارے آیا، وہ کمڑے بندے وہ کاغذ چاہی ودے ہوندے، وہ کاغذ بینک کے دھارے ہوندے تے آ کے راتی بڑے راضی ہوندے نے تے آندے نے با ہے جو ساڈا بینک بھریا ودا۔ انہاں بندیاں نے اللہ قرآن وچ کی فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ انہاں بندیاں واسطے دوزخ ہے جڑے وعدے گھاٹے کر کے مال جمع کر دیں۔ انہاں بندیاں واسطے دوزخ ہے۔ وَيْلٌ وَيْلٌ، ویل سدے نے دوزخ، ویل دوزخ دی ایک بڑی خطرناک گھاٹی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جڑے مادہ گھاٹا کر کے مال بنے دیں انہاں جہنم دی بشارت، انہاں جہنم دی خبر ہوئے کہ تسی سیدھے دوزخ جاؤ گے، کیونکہ تساں وعدے گھاٹے نال مال بنایا۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر دیں تے مڑ گن دیں بدتیاں اتے دھار کے بھائی نہ ہویا ودائی، تو جس لئے مردے نو اس لئے وہ دتیاں کی دے گئی چاہی رہتے ہیں، وہ جس لئے مرے نا ایکری بینکی چو سارے لے آکے اندے پاس یہاں تے بندہ جوڑے بہاں بھائی اپنے لے اللہ۔ توجہ ہے کہ نا؟ بابا جی وہ دتیاں جنہ آستے نہ ہو مسیطے جاندے تے نہ تسی جاندے آؤ نماز آل، نہ تسی جاندے آؤ محفل آل، نہ تسی دین تے خرچہ کر دے آؤ، بے زکاة مال اینا جمع کیتا ہی ہون لئی جا۔ درویش کامل میاں محمد بھائی صاحب فرمانے نے جان دیوار ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لوں دے ڈردے جنہ پچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں او گھر دے۔ پرانے بیٹھے ہو بابے جس لئے بندہ مردہ ہے نا پرانا بابا، وہ دی پگڑی نارنا اون دا منہ تے سیر بندے بندے، یہ بھی پتہ ہے وہ منہ کیوں بندے۔ ہائے بابا چاس دیتی ہے، ہائے 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 وہ منہ جڑا ساڈا کھلوندہ ہی نا، وہ منہ ساڈا جڑا نا حرام تے حلال دی سیان کردہ تے نا چنگی ماڑی گل دی کردہ، ہر وقت وگدہ تے چلدہ، وہ منہ ہن بند نہیں ہوندہ پیا تے پگڑی نال بننی پہ۔ واہ منہ
وہ کہڑا منہ ہے جڑا اپنے آپ تے ہن کھلوندا نہیں پیا، ہن دھاگے نال بنیا نے یا کسے لیو ٹاکی نال مان کے بابا گھٹیا ہے۔ میں کہ بابا جے تو حضور دی نوکری کیتی ہوندی تے تین نہ کپڑیاں دی لوڑ نہ ہوندی، تو مردیوں تیرا منہ ویکھ کے بندے آندے نبی دا نوکر جا رہے۔ بھائیا او سیانے آندے نے بانڈے بھرن بنڈیارنی تے رنگا رنگ بھرے بھریا عہدہ جانیے جدا توڑ چھڑے۔ اور زندگی تے بندیاں دی سونی ہوندی، اسی اصل زندگی ہوندی ہے جدی موت سونی ہوئے، جدی جنازہ سونا ہوئے، جدی قبر سونی ہوئے، جدی قبر اندروں سونی ہوئے۔ تے جے بندہ مرن لگے تو آکھن وائن دیا سیر تے ہیٹھ لے علی بطری جیڑی یہ قابو کریا ہے، بائدہ منہ ہون بھی کھلا ہے، بھائی لیا آنا با کوئی اور لیاؤ۔ ہر وقت کچھ بندے منہ کھولی رکھ دے ان دن با کوئی بھی شے پاؤ، انہاں دا مرن تو بعد بھی کھلا بھی۔ بھائی صاحب اصل مزائے وے کہ بندہ مرے تے میت ویکھ کے بندے آکھن کہ آنج مرنا چاہیے۔ میرے مرشد فرید دا بڑا مشہور قول ہے کہ دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون، تو ہومیں تے ہسے دنیا، تو جامیں تے رون۔ مال و دولت دنیا نہ کٹھی کردیاں ہوش ہی نہیں رہی، باکو سانو اللہ دے دین بارگاہ وچ بھی حاضر ہونا سی۔ سجنوں اور عزیزوں، بات دور نکل جائے گی۔ اعتقادات نے آپ اللہ دی ذات تے عقیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد کسے اور نو اللہ نہیں مان سکتے۔ نبی پاک دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے۔ لہذا تسی سیال شریف جاؤ، تسی گولڑے شریف جاؤ، یا کسی اور مزار تے جاؤ، یا تسی بابا فرید الدین گنج شکر دی مزار شریف تے جاؤ، آپ دا قبرانو سجدہ کرنا جائز۔ سر سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آگئی؟ تھوڑی مہربانی ہے، اے شفقت ہے، اے جنہ انہا وہ بابیاں دیاں قبران نے، اے انہا دے فرمان نے جیڑے تو انہوں سنا رہے ہیں، وہ اے پسند نہیں کر دے بس تسی انج کرو۔ جے انہا بابیاں لگ جائے نا پتہ تسی انج پہ کر دے ہوتے ہو، انہاں اللہ اختیار دیندہ اے انہاں پہنا تو اڈی گونی تو پھدنا راضی نہیں ہوندے جیڑے بندے انج کر دیں۔ قبران تے جا کے غیر شرعی امور دا ارتقاب نہ کریا کرو۔ اللہ اپنے معبود دا صدقہ برکتاں عطا فرمائے۔ یہ اعتقادات اور عورتاں نو بے پردہ جو ہے او میڑیاں تے اور سنگاں تے دادا دیاڑے رانے دی ضرورت نہیں، انہاں دا گھر رانا ضرورت ہے۔ سمجھ لڑی پئی ہے کوئی؟ اور جو احتیاط مرداں واسطے ضروری ہے وہ یہ بے تسی ہر تھان تے ٹر جاندے ہو، سنیو ہر تھان تے نہیں جاوی گا۔ وہ ساڑھے سنی آندے نے باسی انجے ہیں میں ذکر سنا نہیں جاننے آئے ہیں اسی سنی کہ وہ کیڑا ذکر ہے جڑے سنی نہیں سنائیں دے بتو اور دیوں پاس سو جاننی ہے۔ جیڑا ڈنگر دوائیں دی پیڑی ہے جائے ان کی آندے کچھ سنی بھی اجاڑے کھور دوائن سنی لیکن انہوں دا دل کردہ ہے اسی سارے ہاں پیڑیاں اچ بات جائیے کدی ایدے کدی ایدے کدی ایدے پائیا جی نہ دے سائیں مگر انہوں ایدے ہو دے نئے ہون دے دے تو نکھس میں کدی ایدے بھاج جان دے کدی ایدے بھاج جان۔ عزیزان من میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا چھڑ دے جیڑے او صدائی رہندے روگی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او بھگیاڑا جوگی
کہتے ہیں ادھر مل جاندے نے ادھر مل جاندے نے جی لنگر کھان گیا ہے جی ٹرالی بنی کھڑی تے وچ بہ گیا نا جس جگہ تے حضور دے صحابہ دی بے ادبی ہوئے سنی اس محفل وچ نہ جائے جس محفل وچ آل رسول دی بے ادبی ہوئے سنی اس محفل وچ اہل بیت دی بے ادبی والی محفل وچ سنی نہ جائے آل سنت صرف آل سنت دی محافل میں شرکت کریا گیا یہ کیوں آنا اس توانا کہ جتھے بندہ بیٹھا ہوئے تے اتھے بے ادبی ہوئے اندھے اتھے بولنا واجب ہو جاتا اگر تسی کسے بیٹھے کے جگہ تے بیٹھے اور کوئی صحابہ دی بے ادبی کر دے آل رسول دی بے ادبی کر دے ام المومنین عائشہ دی بے ادبی کر دے تو تسی اتھے بیٹھے ہو تو تاڑے تے واجب ہے کہ تسی اتھے بولو کہ غلط بول رہے بولو کہ تے فساد ہوئے نہ بولو گے تے گناہ ہوئے گا بولو گے تے فساد ہوئے گا کوئی نہ دعا گا چیزاں تو بچن دا سوکھا طریقہ کیڑا ہے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی میں دے ہوتے حدیث پیش کرنا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہ جیڑا بندہ تو اڈے چو برائی ویکھے وہ ہاتھ نال روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ تے جو اس برائی نہ ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس دی طاقت بھی نہیں رکھدا تو دل وچ برا سمجھے کہ غلط کہہ رہا ہے میں نہ ہاتھ نال روک سکنا نہ زبان نال لیکن برا کہہ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے ذالک اضعف الایمان اور یہ ساریاں تو ضعیف ترین ایمان ہے جڑا صرف دل وچ برا سمجھا تروں درجے چو ایک تے نانا پاؤنا ہے نا اگر تو اڈے اندر ایمان دا پہلا درجہ ہے تے ہاتھ نہ روکو اگر ایمان دا دوسرا درجہ ہے تے زبان نہ روکو اگر ایمان دا تیسرا درجہ ہے تے دل وچ برا سمجھو اے آزمائش تو اڈے تے کدوں آنی ہے جدو تسی برائی نو ویکھنا ہے یا برائی نو سننا ہے تے تسی اوتے جاندے کیوں ہو اس آزمائش وچ پاؤنا واسطے اس واسطے عرض کرنے کہ جتھے خطرہ ہوئے وہ اتھے غلط کرکتاں غلط کماں تے غلط گلاں دا ہونا لازم ہے اس پاس سے جانے دی کی لوڑ ہے اگر سنو گے تو تسی گناہگار ہو گے اگر بولو گے تو فساد پیدا ہوئے گا تو پھر بہتر صورت کی ہے بولو بہتر صورت کی ہے اور ادھے اتے قرآن دی آیت سنو اللہ سے ارشاد فرماندن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرماندن ایمان والے اور صرف سچیاں کوڑ پویا کرو توجہ ہوگی کہ نہ ہوگی اللہ دے قرآن دی دوسری آیت سنو اللہ ارشاد فرماندن لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین جدو پتہ لگ جائے بندہ نہیں صحیح تو دے کوڑ بیٹھک نہ کیتا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل بندہ جنہ بندیاں کوڑ باندھا ہوئے وہ جا ہو جاندہ ہے لہذا بندہ ویک کے ببیا کرو ہر کسے کوڑ بانا نہیں چاہیے تو سید وارث شاہ اور گل دی گڈ مار دیتی آپ فرماندے نے پتر جمدہ رکھیے وچ قبضے تے دی بہن نو لاڈ لڈائیے نا چور یار دا نا وسا کھائیے جوئے باز نو کوڑ بائیے نا بیڑے آدمی کو جانے دی بری مجلس سے جانے دی کی لوڑ بری محفل اجمانے دی کی لوڑ تو اے تو آنے اس واسطے آنے ہیں بھئی ہر پاس تو چسکے لینا سنین جائز نہیں اپنی محافل جاویا کرو اپنی محافل جاویا کرو حضرت عمر بن خطاب حضور کوڑوں گزرے تے ترات پہ پڑھ حضرت عمر کی پہ پڑھ دیا تورات تو پڑھن والے حضرت عمر آئے حضور گزرے آپ نے دیکھا تو سرکار دا چہرہ غصے تو سرخ ہو آپ نے فرمایا عمر میں نوس اللہ دی قسم جی دے قبضے چ میری جان ہے اگر حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہوندے تو میری پیروی کر دے یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دی تعلیمات تے بلائن چھوڑ کے وہ کیڑی شے جڑی تو طلاعت چو ڈھونڈنا چاہنا ہے جڑی قرآن چ کوئی نہیں
آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی حضور حضرت عمر نو تورات پڑھن تو منع کر دیتا ہے، وہ ہدایت دی گل کیڑی ہے جڑی قرآن وچ نہیں، جڑی اردو لڑی ہے؟ آل محمد دے ذکر دی وہ کیڑی گل ہے جڑی سنیاں وچ نہیں؟ تسی اردو سنن جاندے ہو، آل محمد دے ذکر دیاں گلاں، انہاں دیاں شہادت دیاں گلاں، پیار دیاں گلاں وہ بھی سنیاں کول، اصحاب حضور دے پیار دیاں گلاں تے وہ بھی سنیاں کول، نبی دا میلاد بھی سنیاں کول، نبی دا معراج بھی سنیاں کول، بابیاں دے عرس بھی سنیاں کول، سارا تے اللہ تعالیٰ دین ہے ہی اہل سنت نو عطا فرما رکھیا۔ اے میری بھولی بھالی عوام، بے دین لوگاں دی صحبت تو بچ جاؤ، دینداراں دی صحبت اختیار کر لو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندن صحبت سہلے ترا سہلے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، بھلیاں دی صحبت بھلیاں کر دیں، بھلیاں دی صحبت بندے نو بھلا بنا دیں دیئے اور بریاں دی صحبت بندے نو برا بنا دیں۔ میں کئی باری گل بابا ریاض دی سنے دا رہنا، بھائی ایک بندہ سی دوجی جماعت دا جڑے بابیاں پیران نہیں مندی، وہ میں نہ دا آوے اے آ تُسی جڑا پیر بندیاں کول بھائی رکھ دے ہو نا تے آن دے ہو با پیران دے کول بیٹھیاں بڑا فائدہ ہوں ہے، اے بھی میں تو سنگال لی بڑھائی اے گل ہے کوئی نہیں، انج دے اس کو لفظ بولنے۔ ایک دے میں نہ دا جی میں آکھیا بھئی یار تو باندہ رویا کار موڑ کوئی تین پتہ لگ گی جاسی باندہ جو فائدہ ہوں ہے کہ نہیں؟ ایک دن مہینہ دے جی میں تویز دیو، میں کہ تو تے تویزن مندہ نہیں کی کر کے، اسے کیا اپنے چھوڑ نو پہ، میں کیوں؟ اسے کیا جازاں کو مان لگ پڑ، جاز سمجھ دو مہربان مہربان وہ جازاں کو مان لگ پیا تھا، میں کہ مان دیا نا لگا تے نو سوٹے تے، اسے کیا نہیں لگا تو کوئی نہیں پر جڑا مان لگ پیا اس لگ جانا۔ میں کہا مڑ ایندہ کی مطلب ہے اسے کہا جڑا انہاں کڑمیاں کڑ باندھا رہے نا کچھ دیاڑیاں ان دیتے اثر ہو جاندہ ہے تو بھی امیدہ ہو جاندہ ہے۔ میں کہا بھائی بیلیا مرضی آڑا ہے جازاں کڑبہ بھی ہے تے جازاں دا اثر بندے تے ہو جاندہ ہے تے جی اللہ والیاں کڑبہ بھی ہے تے انہاں دا اثر نہیں بندے تے ہندہ تو دھیانہ ہے اللہ والے آلی گل ہی کوئی نہیں آئے تو سنگال بڑھائی ان جازاں دا بھی بننی بیٹھا اور حقیقت ہے انسان واللہ نے بنایا انجدہ ہے اپنی طبیعت اور فطرت انسان انجدہ ہے اے جیو جی صحبت چباوے انجدہ ہو جائے۔ آپ منکرین صحابہ کو بابا گئے تو شک پینا شروع ہو جائے گا، بابیاں دے منکر کو بابا گئے تو ان بابیاں دے شک پینا شروع ہو جائے گا، ملحدین کو بے دینہ کو بابا گئے تو ان اپنے دین دے بارے شک پہن لگ پڑا کیونکہ وہ سواری اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سارے ان پتہ ہے ہندو ساڑھے دشمن بولے نہ سارے ان پتہ ہے با انڈیا آلے ہندو ساڑھے تو یہ جنگ لگ جائے تو تُساں سارے ہیں لڑنا ہے یا فوج نہیں سارے ہیں نہیں لڑنا مرنا ہے لڑنا انہاں جڑے اندھی تنخواہ لیں لڑنا انہاں جنہاں اندھی ٹریننگ لیں میں نے ایک گوڑی نہیں میں آئی تھی ساری زندگی چھڑی میری 43 سال عمر ہے میں ایک باری بندوق نہیں چھڑی میں نے تے کھلارنا ہے تو میں رہنا ہی ہے وہ تھے انہاں کھلونا چاہیے جنہاں ٹریننگ لئیے جو سارے مر گئے تو مڑا سی کھلونا گلدی سمجھ رلی کہ نہ رلی بھائی سپاہی دا کام میں دشمن نہ لڑنا بے دینہ نال گلاں کرنیاں اے علماء دا کام ہے تو اڈا نہ انہاں نے سننا جائے دے نہ انہاں نال گلاں کرنیاں جائے دے کیوں علماء نے دی ٹریننگ لئی وہ فوجی نے وہ گولی جل بھی سکتے نے تو گولی مار بھی سکتے تو اسی نہ جلنے جو گئے ہو تو نہ مارنے جو گئے تو ساں پہلے فیرتے لگے ہیں کیونکہ ٹریننگ نہیں نا میں کئی باری دسنا بندیانوں باب میں زمین لئی ٹھیکے تے جی تھے اسی محفل کرائنے میں ٹیٹھتے ویکھیا بھئی فصل کی میں گڑنی چاہیے وہ اسی کنک وڈی آئی تے اس لئے اور نہ کسے نیٹ تے ویڈیو بنا کے چاڑی آئی وہ تلی گڑی ہے تے بڑی ہوتی میں انہوں نے منڈیا نہ کہا بھئی تلی گڑنی انہوں نے کہا جی ہونی کوئی نہ میں کہا میں نیٹ تو ویکھیا تو ان کی پتہ گڈو
وہ 8 کلے تلی گڈائی 40 کلو نکلی 8 کلے توجہ ہے کہ نا وہ سارے راہ میں ناندے گئے بہندے والی گل کوئی نہ میں آکھاں بھئی یار انہیں میری انسلٹ ہے اور پہلی باری گڈا کے ڈٹھا ہے میں کہا ہون دیو وہ جی ہوئی وڈی وڈ کے وہ مسجد دے چھت تے دری رکھی وہ دے 40 کلو جناب 8 کلیاں سان وصول ہوئے میں توبہ کر لی اگو نیٹ تو ویک کے وائی نہیں بائی سمجھ آئی کہ نہیں اگو نیٹ تو ویک کے وائی نہیں کرنی یہ جٹاں تو پوچھنا چاہیے ہے وہ دسن واش ہے گڈو چ گڈو چ گڈنی چاہیے اگے جٹاں دے نہیں لگنا چاہیے بھائیا اسی جو اتنا کچھ پڑھ لکھ کے بھی جٹاں کے نہیں لگ دے جٹ بھی مہربانی کر رکھا ساڈے اگے کیوں لگ دے مگر ران دین دے مسئلے جٹ مگر ران علماء دے پیران عظام دے صوفیاء دے پیچھے ران اگے نہ لگن تو جے پیر کامل ہوئے نا تو وہ اپنے مال دا چھیڑو ہندہ ہے دھیان رکھے تو جیڑی سمجھے باڑی اجاڑے کھو رہے ہو پشاور والے دینی چاہیے سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزو اور ساتھیو اے تبلیغ سب تو پہلے آپ نے اس گل تو روکنا کہ اہل سنت تو علاوہ کسی اور جگہ تے سان نہیں جانا چاہیے توڑے اعتقاد اور ایمان لے خراب ہونے دا خدشہ اور خطرہ ہے اگلی بات جو آپ نے سنانی وہ ہے عبادات آپ سارے بھائی نماز پڑھیا کرو حتی الامکان روزے رکھے کرو ہر مہینے دے 3 روزے رکھیا کرو سوار والے دن دا حضور روزہ رکھ دے آپ سوار والے دن دا روزہ رکھیا کرو 9 تے 10 محرم دا حضور دا روزہ رکھنا سنت ہے آپ 9 تے 10 دا روزہ رکھیا کرو ہر مہینے دے 3 روزے رکھو روزہ بیماریاں دے خلاف علاج ہے روزہ بیماریاں دے خلاف علاج ہے آپ علاج اپنا کرنا آستے روزہ رکھیا کرو اگون جڑا موسم آ گیا روزے رکھنا والا موسم ہے بڑا سواد ہے روزے رکھیا کرو اور پیسے ہون تے عمرہ کریا کرو حج کریا کرو زکاة ادا کریا کرو بھائیو اور عزیزو اپنے مال چو غریبان دی بھی مدد کریا کرو تے اللہ دے دین دی بھی مدد کریا کرو اے ساڑھے اتے دین دیاں ضروری گلاں نے جڑیاں ساڑھے اتے کیتیاں گئیاں نے اور اپنے ماں باپ دا ادب اور احترام کریا کرو ابے نو انہا اختیار دیتا ہے شریعت نے کہ ابا باں تو پھاد لینا تے بازار لے جا کے ویچنا چاہے تے پتر ویک جائے میرے تو پوچھے نا بشاہ جی تسی دنیا پھر دے ہو سارے تو چنگے اولاد کنا دیئے تے میں نہ مسلیاں دی وہ بندہ کو پوچھتا ہے بھئی یہ کیویں کیتی ہے گل مسلیاں دی اولاد سارے تو چنگی ہے میں کہ یار او نا ایویں کو جو تاں قد کٹ دین تے ابا باں تو پھاد لیندہ تے کسی ذمہ دار نو آندہ 2 لاکھ میں نیچے دیتے آتے رہا وہ 2 لاکھ لے کے ابا گھر آ جاندہ وہ پتر ساری زندگی وہ ذمہ دار دا کدی کھاڑا نہیں چھڑیا میرا ابا میں نیندے کو کھلار گیا تے ساڑیاں دے نخرے ہی نہیں مکدے موبائل لے دیو ہمیں ابا کٹا بیچے میں موبائل لے دیو میں فیس دیو اتنی میں سکوٹر تے جانا ہے اینڈ ڈے نکل دے بھائی میٹرک کی چورائے گئے مڑبے نہ آکے بدستن دے ابا جی میں فیل نہیں ہویا کمپارڈ آئی ہو کیا سیدھی 10 مارکاں میں فیل ہو گیا پاس تے نہ ہویا کئی اور بلائی توجہ ہے کہ نہ گل سب تو وڈا حق ماں باپ دا ہے اپنی ماں دا احترام کرو اپنے باپ دا احترام کرو اے ہی دین ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں حج واسطے مکہ شریف زاد اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہویا میں ویکھیا ایک بندہ کعبے دا غلاف پھڑی بیٹھا ہے تے کعبے دا غلاف پھڑ کے دعا پیا کردا ہے اللہ سونیا مینوں معافیاں عطا فرما لیکن معافی نہیں مل دی بھائی اللہ اکبر آواز آن دیئے ٹر جا تینوں معافی نہیں مل سکتی خواجہ صاحب فرمان دن میں او دے کول گیا
میں پوچھیا بیلیا کیڑا گناہ کیتے جڑی کعبے آ کے بھی معافی نہیں ملدی؟ وہاں بابا جی میں اپنی ماں دی بے ادبی کر بیٹھا آپ فرماندے نے مڑ کعبے نہ آیا پہلا ماں نو منا مڑ کعبے آ اتھے ماں باپ ناراض ہون کعبے آن دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا عزیزاں نے دی وقار وہ آندے بابا جی میں ہر واری جانا ہوں 17 سال ہو گئے ہر سال جانا پر ماں بوا نہیں کھول دی آپ فرماندے پھر کعبے نہ آیا ماں کول جا بندہ آندے بابا جی میری ماں سیدہ نو بڑا مندی ہے پرانیاں مائیاں جڑیاں عورتاں نیک ہوندیاں نے وہ آل رسول نال محبت کر دیا اے آل رسول دی محبت ایمان والے دے دلاں وچ ہوندی ہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ان دے دل وچ آل رسول دی حب ہوندی وہ جی میری ماں سیدہ دی گل نہیں موڑ دی جے تسی نال چلو تے میں مان جا سرکار فرمایا چل بھائی تین مصیبت ہے تے میرے گیا مکدی ہے تے میں تیرے نال چلنا سرکار معین الدین نال آ گئے تے آپ نے آ کے بوا کھڑکایا اس پتر نے مائی پوچھیا کون ہے آندہ اماں تیرا فلانا پتر آپ فرمان دی او مائی فرمان دی یعنی ٹر جا میں دروازہ کوئی نہیں کھولنا اگو بول کے آندہ اماں میں کلہ نہیں آیا میرے نال حضور دی آل جلوہ گر ہوئی اماں تیرے دروازے تے سید لے کے آیا ماں اگلے لوگ سمجھ جائے جدے دروازے تے سید آ جائے نہ نہیں کرنی ہوندی اللہ اکبر کبیرہ ہنویں درویش بڑا مندے نے درویشو تائیں تے انیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ارے بھائی سمجھن کی کوشش فرماؤ یاد فرما لو درویش کی عرض کر رہا ہے وجہ ہے کہ نا سمجھو یاد کر لو ہر بندہ مردہ ہے تو پوچھتے نے کون مرے آئے اعلان ہوندہ ہے فلانا بندہ مر گیا ہے میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا اے میرے پیارے بچوں اے میرے پیارے ساتھیوں اے میرے پیارے سنگیوں اللہ اپنے محبوب دا صدقہ آپ سب ساتھیوں برکت و خیر نصیب فرمائے اور آپ سب سے اللہ راضی ہوئے درویش ہو اس آکھے اماں میں کلہ نوں آیا میرے نال آئی سید صاحب آئے اللہ اکبر تو مائی کرمالی ہو ساکھیا میں صدقے جامعہ میرے دروازے تے حضور دی آل آئے اس دروازہ کھولیا اس دروازہ کھولیا تو اللہ اکبر اندر آئی
سرکار تشریف لے آئے، وہ کیا ساتھ بسم اللہ جی آیا، سید صاحب بیٹھے، یا فرمایا اماں اپنے پتر نال کیوں رہیں گے؟ اس کیا سرکار رمضان دے دن آئے، میں روزہ دار آئی، اس روزہ کوئی نہ رکھیا ہویا، سرکار نے میں نے آکھیا اماں تندور بالے روٹی پکا دے، میں منع کیتا ہے، انہوں جوانی دا جوش چڑھیا ہا، انہیں غصے نال چاہ کے میں نو بلد تندور سٹیا ہے، میں ادو دی جل گئیاں، میں ایدے نال ناراض راضی نہیں، سرکار فرمان دینے یہ تو ناراض ہے تیرے پتر دوزخ سڑنا ہے، آدھی سرکار میں اے برداشت نہیں کر سکتی، میرا پتر دوزخ سڑے، پاویں میرا گناہگار ہے پر پتر تے ہے نا، میاں صاحب فرماتے نے ماما دے دل نرم گلابوں حضور فرما دینے اماں تیرے پتر دوزخ جانا ہے، اس کہا میں نہیں چاندی میرا پتر سڑے، ماں مار لیندی ہے پر اور کسے نو مارن نہیں دیندی، ماں آپ مار لیندی، اماں تے ابے دے پیارے چائنا کو فرق، موسم بارش دا ہوئے، وسدی بارش ہوئے، پتر وسدی بارش گھر آوے، ابا ویکھے تے آندا ہے پتر رک جانا ہائی، بارش رک دی تے نہ آؤندیوں، اما ویکھے تے آندی ہے بارش رک جاندی میرا پتر جو آندا پیا، اللہ اکبر، میاں صاحب فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابوں کدی نہ سین جدائی، پترہ دے سب عیب لکاون کدی نہ کرن برائی، عزیزاں دی وقار تاں تے درویشوانیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دیا نے تار دیا نے آدھی سرکار دوزخ تو کیویں بچ جائے، فرمایا جے راضی ہو جائے تے بچ جائے گا، آدھی سونیا تو نبی دیا لیں گوار رویا جے میں پتر ناراضی ہو گئی، معین الدین فرما دین لائے سجنا اڑبا میں کعبے نہ جا، تیرے اللہ بھی راضی ہو جانا ہے، پچھلے حج بھی قبول ہو جانے، اپنے ماں باپ دا بھائی جان دل مت دکھانا، اپنے ماں باپ نال محبت رکھنا، اپنے ماں باپ نال پیار رکھنا، سنی بے ادب کسے دا بھی ہندہ ہی نہیں، جیڑا بے ادب ہوئے وہ سنی نہیں ہندہ، تے جیڑا با ادب ہوئے وہ عاشق پورا سنی، اسی بھائی بے ادبہ میں شامل نہیں، اسی ادب والے ہیں، اپنے باپ دا ادب کرو، باپ ویچنا چاہے تو ویچ سکتا ہے، ابا ویچدا کوئی نہیں، ابا تے آپ ویک جاندہ ہے اولاد دے پیارے، کوئی پیو اپنی اولاد دا برا سوچ رہا ہے، کوئی
پاگل ہوئے تو ہوئے جڑا جندہ چوتھا حصہ دماغ بھی کام کردا ہے، بڑیا اولاد اللہ والیا اولاد تے ڈنگراں بھی پیاری ہوندی ہے۔ یہ بندیاں سمجھ نہیں ہوندی ہے، ساڈا ابا ساڈا دشمن ہو گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، ٹھمکان ہو گیا ہے۔ کملیا تینوں اجے اپنے ابے دے پیار دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے والدین دا باادب بنائے، حضور دا عاشق بنائے۔ اے تبلیغ ہے دین دی جڑی میں توان کیتی ہے، سارے یاد رکھنا۔ یہ اگلے سال دی مڑ گٹ ہے بابے ریاض کو، بابے ریاض کو اگلے سال دی بات گال ہے۔ دعا منگو سارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ استمام کلام دا ثواب، ختم شیف دا ثواب، محفل پاک دا ثواب، ذکر پاک دا ثواب اپنی بارگاہ قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی حضور پیش کرنے قبول فرما۔ حضور دے عدید و اقارب، حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت، شہداء کربلا، شہداء بدر و حنین، ازواج مطہرات امہات المومنین، بعد بابا ریاض صاحب دے والدین مرحومین و الہی صالح ثواب کرنے قبول فرما۔ انہاں دے خاندان دے تمام افراد نو یا اللہ جنت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دے بیٹھیاں نو اولاد نرینہ نال نواز، رزق حلالو دے اندر برکت و فراخی نصیب فرما۔ ساڈے سارے دے ماں باپ دی بخشش اس ڈیرے تے، اس پنڈ تے، اس بستی تے، اس علاقے اپنی رحمتہ نازل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔